دھماکہ دار خبر بتانے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ ڈکی بھائی تو جیل میں ہے، اس پہ 10 کروڑ کی برآمدگی ڈال کر پورا مقدمہ بنا کر اس کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ وہ لوگ جو ڈکی بھائی کی تحقیقات کر رہے تھے، جنہوں نے اس پہ مقدمات بنائے کہ ان کے اپنے خلاف بہت بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع ہو گئی۔ کچھ بڑے اعلیٰ عہدوں کے لوگ اس وقت منظر سے غائب ہو چکے ہیں، ان کے بارے کچھ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں گئے۔ اس طرح کی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ڈکی بھائی کی طرف سے، اس کے خاندان کی طرف سے، کہ تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ روپے رشوت بھی لی گئی ہے۔ معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی سمیت دوسرے یوٹیوبرز کے خلاف نیشنل سائبر کرائم جو کچھ تحقیقات کر رہا تھا، وہ تو ساری دنیا دیکھتی رہی، اور وہ تحقیقات اس وقت بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ہم آپ کو ایک بہت بڑی دھماکہ خیز خبر بتانے جا رہے ہیں۔ یہ دھماکہ دار خبر جو ہے، یہ آپ کو حیران کر دے گی کہ اب کیا ہوا ہے۔ یوٹیوبرز کے حوالے سے تحقیقات اور ان کی گرفتاریاں، جس میں پاکستان کا معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی بھی شامل تھا، اس حوالے سے تو بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر آتی رہیں اور نیشنل میڈیا پر بھی لوگ سنتے رہے، دیکھتے رہے۔ لیکن ہم اس کے حوالے سے آپ کو ایک بہت بڑی دھماکہ دار خبر بتانے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ ڈکی بھائی تو جیل میں ہے، ظاہر ہے اس پہ 10 کروڑ کی برآمدگی ڈال کر پورا مقدمہ بنا کر اس کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور ابھی اس کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اب ان چند دنوں میں کیا ہوا، بہت بڑا ایک میں انکشاف آپ کو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو ڈکی بھائی کی تحقیقات کر رہے تھے، جنہوں نے اس پہ مقدمات بنائے، ان کے حوالے سے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے خلاف بہت بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بڑے اعلیٰ عہدوں کے لوگ اس وقت منظر سے غائب ہو چکے ہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے ٹیلی فونز بند ہیں، ان کے واٹس ایپ مکمل طور پہ بند ہیں، وہ نہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں ہیں، نہ ہی ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ ان کے بارے کچھ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں گئے۔ ایک نام اس میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اسلام آباد سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان، جن کی باقاعدہ ایک FIR اسلام آباد کے ایک تھانے میں درج ہوئی، اور ان کی اہلیہ نے اس کے بعد عدالت میں رٹ بھی کی، اور آج کی تاریخ تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 14 اکتوبر کو محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر کی اہلیہ نے تھانہ اسلام آباد میں ایک FIR درج کرائی کہ اس کے خاوند کو نامعلوم افراد ایک گاڑی میں آئے، 4 افراد اس کو اٹھا کر لے گئے، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس حوالے سے جب متعلقہ تھانے میں رابطہ کیا تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں تھے، اور انہوں نے مجھے کوئی مناسب جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آخر محمد عثمان ایک اعلیٰ آفیسر ہے سائبر کرائم کا، تو آپ نے اس کی ابھی تک تفتیش کیوں نہیں کی کہ وہ کہاں ہے؟ تو وہ کچھ بتانے سے گریز کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی اس میں ملوث ہیں، اور انہوں نے ہی ان لوگوں کو اپنی حراست میں لیا ہوا ہے جو ڈکی بھائی سمیت دوسرے یوٹیوبرز کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے۔ اب ایک اور صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح کی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ڈکی بھائی کی طرف سے، اس کے خاندان کی طرف سے کچھ لوگوں نے یہ بھی اطلاعات دی ہیں کہ تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ روپے رشوت بھی لی گئی ہے۔ اب اس بارے میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، ایک بہت بڑی انفارمیشن سامنے آنے والی ہے کہ یہ سارا کیس کیا تھا اور یہ کیوں گرفتاریاں ہوئیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی اور اہم بات بتانے لگا ہوں۔ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بھارت کی ایک خاتون ہے جو پاکستان کے یوٹیوبرز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ ان کو
بھارتی حکومت کے حق میں کئی چیزیں بنانے کے لیے کہہ رہی تھی اور کئی چیزیں نظر بھی آئیں، جس کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، یہ لوگ جو اپنے ملک کے خلاف کام کریں گے تو یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ جس کے بعد یوٹیوبرز کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا، اور وہ کریک ڈاؤن کرنے والا سائبر کرائم کا ادارہ تھا، لیکن نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد ان سے بہت بڑی جو ایک مقدار ہے پیسے کی وہ برآمد کر کے، چاہے وہ غیر ملکی کرنسی تھی، ان کے جتنے اکاؤنٹس تھے وہ اوپن کیے گئے، ان کے موبائل فون، ان کے لیپ ٹاپ، اور ان کے جو بھی اکاؤنٹس جہاں جہاں بنے ہوئے تھے ان کی تحقیقات کی، اور وہاں سے تقریباً اس وقت بتایا گیا کہ 10 کروڑ روپیہ نکلا، جو کہ ڈکی بھائی کے اوپر ڈالا برآمدگی کے طور پہ، اور ان کو چالان کر کے جو وہ جیل بھجوایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چند دنوں تک ایک بہت بڑی خبر سامنے آنے والی ہے کہ کیا تحقیقات کرنے والے خود پیسہ لینے میں ملوث تھے یا نہیں، اور انہوں نے یہ تحقیقات کس انداز میں کی، کیا یہ ملک کے لیے تھیں یا ان کی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کو بہت جلد اطلاعات سامنے آنے والی ہیں۔ شکریہ۔